اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بے انتہا تاثیر رکھی ہے۔ ساری کائنات کا وجود، چرند پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ باقی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رہے گا تو یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی۔ حاسدین کا حسد، ظالموں کا ظلم، دشمنوں کی دشمنی، شریروں کا شر، جادوگروں کی جادوگری اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے ایک بلبلے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ایک صحابی رسول سفر کے اندر جا رہے تھے، محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، عرب قبیلے کا ایک سردار اس کو بچھو نے کاٹ لیا، صحابی رسول کے پاس آیا، انہوں نے دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابی رسول سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا اس کے اندر شفا ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یقیناً بہت اثر ہے، اور خصوصاً سورہ فاتحہ، اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن شفا نہیں ہوتی، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن آیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے تلفظ کی ادائیگی درست ہے؟ آیا جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ حرام سے بچ رہے ہیں؟ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز کو پورا کر رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، غیبت سے بچ رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور وظیفہ بھی اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آفت آتی ہے تو آپ مصلی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ مصیبت آفت چلی جاتی ہے اس کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مشرکین کی طرح فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب دریا پار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر شرک شروع کر دیتے تھے۔ تو ان باتوں کے اوپر بھی ہمیں ساتھ ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس کے ساتھ 2 رکعت قضائے حاجت پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور حسب توفیق ہو سکے تو غریب کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ العزیز وہ وظیفہ ضرور ضرور اثر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں انسان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ انسان وظیفہ بھی پڑھے، غیر اللہ سے امید بھی رکھے، انسان وظیفہ بھی پڑھے اور غیروں کی طرف اس کی نظر بھی ہو، تو وہ وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ اور دوسری بات کہ لازمی اور یہ ضروری نہیں کہ آپ جو وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو یقیناً کامیابی ملے ہی ملے اور آپ کو شفا ملے ہی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی بنائی ہے، جنت جہنم بھی بنائی ہے، والموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک انسان نے اس کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک دروازہ ہے، ہر انسان نے اس سے داخل ہونا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہتے، تبع تابعین رہتے، تابعین رہتے، ائمہ رہتے، مجتہدین رہتے، بزرگان دین رہتے۔ جب یہ ساری ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئی تو ہر ایک انسان نے ضرور جانا ہے، اور یہ دنیا کوئی ڈیمانڈ کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے، جو چیز مانگے اور اس کو وہ یقیناً ہر صورت میں وہ مل ہی جائے۔ یقیناً دنیا پہ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، مصائب بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، راحت بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہے۔ جنت کے اندر انسان جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے سکون ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشروط تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی خوشخبری دی اس لیے کہ اس کے اوپر بیماری آئی، اور اس عورت نے کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر میں راضی ہوں۔ صحابہ کرام اس کو جنتی عورت کہا کرتے تھے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا۔ قرآن مجید کیا تھا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے بیٹے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کئی ایسے ہیں جن کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی تو انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ اگر انسان یہ نیت رکھ لے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنے والا میں دنیا میں ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لیکن اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ دعا کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ جلد بازی کیا ہے؟ کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، تو یہ جلد بازی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ اگر اس دنیا کے اندر اس کو اجر نہ ملا تو آخرت کے اندر ضرور بالضرور اس کو اجر ملے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام قرآن مجید کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر جادو سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی وجہ سے شفا مل سکتی ہے، تو یقیناً ہم اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں گے اور ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام بھی کریں گے، تو یقیناً ضرور بھی ضرور ہمیں شفا ملے گی۔ اور قرآن مجید کو اگر ہم اپنا وظیفہ بنا لیں گے، صبح شام اس کا اہتمام کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ العزیز قرآن ہمارے بیڑے پار لگا دے گا، ہماری کشتی کو پار لگا لے گا۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔